بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 12۔ پیارے بچوں، 6 کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اہم باتیں ہیں اور یہ سیرت کی باتیں ہیں بیٹے، اس کو ضرور پڑھنا بیٹے، آپ کو پڑھنا بھی آئے گا اور آپ کو دین کی بہت اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 13 سال تک مکے میں رہے، دین کا کام کرتے رہے اور ہر طرح کے دکھ سہتے رہے۔ اس زمانے کو مکی دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ہجرت فرمائی اور 10 سال مدینے میں رہے۔ اس زمانے کو مدنی دور کہتے ہیں۔ مکی دور کا حال ہم اس سے پہلے کتاب میں پڑھ چکے ہیں، اب ہم مدنی دور کا حال پڑھیں گے۔ مدینے کو ہجرت۔ یثرب عرب کا ایک مشہور شہر تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی اور مدینہ ہو گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ آج اس کا نام کیا ہے؟ مدینہ۔ مدینے کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکے جاتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے تھے اور ان کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دھیان سے سنتے تھے۔ ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ کا دین مدینے پہنچا۔ مکے میں دین کی باتیں پہنچاتے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو گئے تھے۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ جب ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والا کوئی نہ رہا، الٹے جان کے درپے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب مدینے کو ہجرت کر جائیے۔ بہت سے مسلمان پہلے ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ ایک رات کافروں نے طے کیا کہ توبہ توبہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے۔ اس نور کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ بدبختوں نے یہ ترکیب سوچی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں تو سب ایک ساتھ حملہ کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے۔ مٹھی میں کچھ کنکریاں بھر کر ان کی طرف پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابوبکر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ دونوں مل کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک غار ہے، غار ثور، اس میں دونوں چھپ گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا، دور دور جاسوس بھیجے۔ ایک کافر تو غار کے منہ پر آ گیا۔ حضرت ابوبکر گھبرا گئے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کافر کی مت مار دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ 3 دن کے بعد آپ وہاں سے مدینے کو روانہ ہو گئے۔ مدینے کے لوگ کئی دن سے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ پہنچے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بچیاں گیت گانے لگیں۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں وہیں ٹھہروں گا جہاں اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی۔ یہ شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ مواخات۔ مکے سے جو مسلمان مدینہ پہنچے تھے وہ مہاجر کہلائے۔ مہاجر سب بے سر و سامان تھے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ہر طرح ان کی مدد کی، اس لیے وہ لوگ انصار کہلائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں مواخات قائم کی، یعنی انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔
پھر تو انصار نے ان کو رہنے کے لیے گھر دیے، شادی بیاہ کرایا، کاروبار میں شریک کیا اور ہر بات میں اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ یہ ہے بیٹے، اس کے بعد ہیں اسلامی لڑائیاں، تو آپ اس کو آ کے پڑھ لینا اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا بک ورک کریں گے۔ آپ خود بھی پڑھا کریں، چیپٹر کو ضرور پڑھا کریں ٹائم نکال کے، آپ کو اردو پڑھنی بھی آئے گی اور اس سے بہت محبت ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوگا بیٹے۔ اس کو پڑھیں، اپنے گھر بھی سنائیں پڑھ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔